بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ ہمیں حکم بھی یہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ گویا کہ ان کی زندگی کے 2-4 دن نہیں، بلکہ پوری زندگی عبادت کے لیے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا یعنی میری پوری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی زندگی کی کچھ لمحات نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے انسان کی ہوتی ہے۔ وہ پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث میں یہی ترغیب دلا رہے ہیں کہ بہترین عمل، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے ہی وہ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا اور ساری زندگی ہم اس عمل کی وجہ سے پھر یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماہ رمضان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں عمل اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ شاید بس اب ماہ رمضان میں کر لیا تو پورا سال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماہ رمضان تو ایک تربیت والا مہینہ ہے۔ شاید ہلکا پھلکا جو زخم کہیں لگا ہوا ہے اس کو دھونے کے لیے آتا ہے، باقی پورا سال تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ مہینہ اس میں معاون ثابت ہوگا۔ پورا رمضان، پورا سال آپ کو محنت کرنا، عبادات کرنا وہ ضروری ہے، وہ ویسے ہی اس کی فرضیت باقی رہتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو چلو ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں پوری جستجو کے ساتھ اور باقی سال میں کمی نظر آتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اور زیادہ ایک غفلت کا انداز اختیار یہ کیا کہ ماہ رمضان کے بھی کچھ ایام انتخاب کر لیے اور ان میں صرف عبادات کو خاص کر دیا، اور باقی پورے رمضان میں بھی وہ عبادت کرنا اپنے لیے مشکل اور محال سمجھتے ہیں۔ اس کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ صرف چند دن کی تراویح کا سلسلہ آج کل چل رہا ہے۔ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، شبینہ کا نام اسے دے دیا جائے، پھر ایسی اس میں تلاوت چل رہی ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ تیز رفتار کے ساتھ وہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اترے، اس کا نور اترے اور آپ کے دل کو روشن کرتا چلا جائے، اور اس کا جو اجر ہے وہ بھی ملے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی ملے، وہ فوائد بھی ہمیں ملتے چلے جائیں۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں قیام اللیل میں، 3 روزہ قیام اللیل ہو گیا، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ماہ رمضان میں جو کچھ کریں، اب مسجدوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ بازاروں کو آباد کر دیں۔ تو یہ ایک انتہائی بری فضا قائم ہو چکی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہمیں ہر وقت اپنے شامل حال رکھنا چاہیے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بہترین عمل اور اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے ہی وہ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بڑی مشقت کے ساتھ کر لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، قطعاً یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے کونے میں رسیاں بندھی دیکھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المؤمنین ہیں، رسیاں بندھی دیکھیں۔ پوچھا یہ رسیاں کس لیے؟ کہا کہ سیدہ زینب جب تھک جاتی ہیں قیام اللیل میں تو ان رسیوں سے سہارا لے کر نماز ادا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ ان رسیوں کو کھول دو۔ کیوں کھلوایا؟ اسی لیے کہ عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن ہو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، لیکن ہو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ مستقل مزاجی بھی مطلوب ہے، للہیت بھی مطلوب ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس کام کا ہونا بھی مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی اور موت کا سسٹم بنایا، یہ نظام بنایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون احسن عمل لے کر آتا ہے۔ اکثر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل لے کر آتا ہے، بلکہ لفظ استعمال فرمایا کون اچھے اور بہترین عمل لے کر آتا ہے۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ عمل بہت بڑا ہے لیکن شریعت کی نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت نہ ہو، یا بظاہر وہ عمل چھوٹا ہے لیکن شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت بہت بڑی ہو۔ کیوں کہ وہ للہیت اور خلوص اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے اور مستقل مزاجی اس عمل میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کھجور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما لو۔ گویا کہ جہنم کی آزادی کے لیے تو یہ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کافی ہے، بشرط ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، للہیت کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اور ساتھ ساتھ مستقل مزاجی کا عنصر بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ ہم ساری رات سارا دن جاگ لیں اور خوب جو ہے وہ عبادت کریں اور اپنے آپ کو تھکا دیں، لیکن جو ہے وہ پھر اگلے ہی دن ہم جو ہے وہ اس عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر جائیں، ایسا عمل قطعاً اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہم سے ہمیشگی اور دوام مانگا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔